ایکسیمیٹ کہہ رہے ہیں 2554 تفسیر القرطبی. سر تفسیر نہیں، تفسیر القرطبی پورا بولیں. تفسیر القرطبی میں نے دکھایا ہوا ہے اس کو ملٹیپل ٹائم. تفسیر القرطبی اور اس کے اندر امام شافی کی شرح اس چیز کو ایگری کرتی ہے 100%، اگر مجھے اس وقت صحیح یاد پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک کی شرح اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی، لیکن میرے خیال میں امام شافی ہے جس کی شرح الاؤ کرتی ہے کہ اگر آپ نے آؤٹ آف ویڈ لاک شادی کی ہے، کیونکہ ورڈ نکاح ہی لکھا ہے، یہ نکاح کو شادی کہتے ہیں نا. آؤٹ آف ویڈ لاک اگر آپ نے شادی کی ہے اور وہاں سے آپ کی بچی پیدا ہو گئی ہے، یا آپ نے اگنی کے گرد 7 چکر لگا کے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کیا، وہ شادی نہیں ہے. ایک مسلمان ایک ہندو کے ساتھ اگنی کے گرد چکر لگا کے شادی کر لیتا ہے، وہ شادی نہیں ہے. ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے، اسلامک شرع اس کو شادی نہیں مانتا. ایک مسلمان کورٹ میں جا کے شادی کر لیتا ہے اور مولوی کے سامنے ایجاب و قبول نہیں کرتا، اس کو شادی نہیں کہتے اسلامکلی. ایک مسلمان چرچ میں جا کے شادی کر لیتا ہے، اس کو شادی نہیں کہتے، اسے لو ٹریپ کہتے ہیں. کرسچن لڑکیوں، ہندو لڑکیوں سنو، سیکولر لڑکیوں سنو، کورٹ میں جا کے سیکولر ایکٹ کے تحت جب شادی کرتی ہو، اسلامک شرع میں شادی نہیں ہے. وہ جب ایسے طریقے سے شادی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی بچی پیدا ہوتی ہے، تو اکارڈنگ ٹو اسلام وہ اس کی بیٹی ہی نہیں ہے، وہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، وہ بیٹی نہیں ہے اس کی. تو وہ مرد اپنی بیٹی یا اپنی بیٹی کی آگے سے بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. اڑے مجھے تو بیٹی کی بیٹی بڑی پسند آ گئی ہے، میری پوتی بہت پپو لگ رہی ہے. اچھا میں نے اس کی ماں کے ساتھ، اس کی دادی کے ساتھ میں نے شادی نہیں کی تھی. ارے ہاں میں نے تو کورٹ میں میرج کی تھی. اوہ یہ تو شرن شادی نہیں ہے. امام شافی رحم اللہ علیہ، تھینک یو سو ویری مچ. وہ اپنی پوتی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، بیکاز شی از ناٹ آؤٹ آف ویڈ لاک. اور اگر آؤٹ آف ویڈ لاک نہیں ہے تو نسب اسٹیبلش نہیں ہوا. اور چونکہ قرآن کہتا ہے نسب کی وجہ سے اپنی نسبن ماں اور اپنی نسبن بیٹی اور اپنی نسبن بہن کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتے. بالکل قرآن یہی کہتا ہے، لیکن چونکہ اس چیز کے اندر نسب اسٹیبلش نہیں ہوا، آپ نے آؤٹ آف ویڈ لاک شادی کی تو نسب نہیں بنا، خاندان نہیں بنا، آؤٹ آف ویڈ لاک زنا کے تھرو کی ہے، لہذا وہ آپ کی بیٹی ہی نہیں ہے. That is the reality of Islam, my friends. That is the reality of Islam. نہیں سمجھ آئی؟ سر ابھی بھی سب کو سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ سب کو آ گئی ہے، لیکن دیکھیں 2000 لوگ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ، لیکن سب ایک دم سن پڑ چکے ہیں، سن پڑ گئے. سب کے سب سن رہے ہیں. I'm sorry کہ اتنا نہیں گندی نہیں گندی سر چیزیں دکھا آپ رہا ہوں. سوری، نہیں سر آپ سوری نہ بولے، یہ آپ بالکل آپ کا تو کوئی احسان نہیں چکا سکتے، آپ یہ آنکھیں کھول رہے ہیں ہم سب کی. نہیں میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں یہ گا. دیکھیں اسکرین دکھائیں ذرا، ایک سیکنڈ سے اسکرین دکھا دے تاکہ میں دکھا دوں اس سے پہلے کہ تو بولے کہ میں نے غلط چیز دکھائی. اسکرین دکھائیں سے. تفسیر القرطبی، تفسیر القرطبی الفرقان 54، یہ میں نے پہلے دکھائی ہوئی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ. میں کہتا ہوں کسی مرد کے اپنے زنا سے پیدا ہونے والی بیٹی، اس کی بہن اور زنا سے جنم لینے والی پوتی سے نکاح میں اختلاف ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک شرع اس کو اوکے کرتی ہے، ایک اختلاف کرتی ہے. ایک قوم نے اسے حرام کہا ہے، اس میں امام ابو قاسم، امام ابو حنیفہ ہیں. فقہ میں دوسروں نے اسے جائز دیا ہے. کس کو جائز دیا ہے؟ کہ کسی بھی مرد کے اپنے سے زنا سے پیدا ہونے والی بیٹی، اس کی بہن اور زنا سے جنم لینے والی پوتی کے ساتھ نکاح دوسروں نے جائز دیا ہے. ان میں عبد المالک بن مشون اور یہی امام شافی کا قول ہے. دیکھیں میری میموری کافی صحیح سرو کرتی ہے مجھے. امام شافی کا فقہ اس چیز کو الاؤ کرتا ہے. امام ابو حنیفہ اس کو کہتے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن امام شافی اس کو الاؤ کہتے ہیں. کیوں؟ کہ نسب سے مراد ہے جس کا نکاح حلال نہ ہو، اور صبر سے مراد ہے جس کا نکاح حلال ہوا ہو. تھینک یو. اور یہ کون سی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اور وہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا اور صاحب کو نسب اور صاحب قرارداری دامادی بنایا. تو چونکہ آپ کے ساتھ نسب نہیں بنا لہذا وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، آپ کی پوتی نہیں ہے، آپ کی بہن نہیں ہے. سو جہاں جہاں پہ شرع شافیہ ہے، ایجپٹ سب سے بڑی کنٹری جہاں پہ امام شافی کا مذہب مانا جاتا ہے اور چلتا ہے،
کتوں کی طرح روندا ہے آرتھوڈاکس کرسچنز کو وہاں پہ ان لوگوں نے, کتوں کی طرح, جس طریقے سے انڈیا میں آ کے روندا تھا. لیکن انڈیا میں پھر بھی بچت ہو گئی تھی کسی حد تک. کیوں؟ کیونکہ انڈیا میں امام ابو حنیفہ آئے تھے, حنفی لوگ آئے تھے اور مالکی لوگ آئے تھے. دس از واٹ اسلام از. اسلام قرآن حدیث کے بعد شرع پہ چلتا ہے. شرع, کس کی شرع کو مانتے ہو؟ کون سے مذہب کو ماننے والے ہو؟ شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, کون ہو؟ حنفی ہو. جورسپروڈنس اور فقہ دینے والے یہ چار امام ہیں, چار مذاہب اسلام ہیں جورسپروڈنس دینے والے. فتاوی عالمگیری میں جس پیج پہ میں گیا تھا, میں نیچے پیج اس کے سکرول کروں, 100 پیجز کے اوپر صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر مکس لونڈی لے لی ہے, مکس لونڈی مینس میں ایک لونڈی خریدتا ہوں اور میرے پاس پیسے پورے نہیں ہیں, دو اور دوستوں نے مشترکہ لونڈی لی ہے. مشترکہ مینس کولیکٹیو لونڈی لی ہے ہم نے. اب میں اس سے سیکس کر رہا ہوں, یہ لونڈی کی بات ہو رہی ہے. لونڈی نہ ہو گئی, سیکس بوٹ ہو گئی. سیکس بوٹ میں لونڈی میں فرق ہی کوئی نہیں ہے ان کے لیے. لونڈی جو کہ سیکس بوٹ ہو گئی ہے, اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ مشترکہ لونڈی میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں ابھی, اب مشترکہ لونڈی بھی دیکھ لیں جو آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہوا ہوگا. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ 1.5 پیجز ہی ہے. دو باندیوں میں سے پسند کی باندی لینے کا مسئلہ, ٹھیک ہے, کسی شخص کا اپنی لڑکی کی باندی کے بچے پہ دعویٰ کرنے کا بیان, مشترکہ لونڈی کا ہے. 150 پیجز پہ یہی مشترکہ باندی کے بچے کا نسب کا دعویٰ. مشترکہ سنیں, اگر دو شخصوں کی مشترکہ باندی یعنی کہ مشترکہ لونڈی دونوں کے ملک میں حاملہ ہو کے بچہ جنتی ہے, دونوں کے ملک میں ہے, دونوں کی پوزیشن میں ہے, ملک کہتے ہیں پوزیشن, اونرشپ, دونوں کے اونرشپ میں ہے. دیز آر دا ہندو گرلز جن کو مسلمانوں نے قبضہ کیا اور لونڈی بنایا, یا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور ایک نے نسب کا دعویٰ کیا تو ثابت ہوگا اور باندی کی ام الولد بن جائے گی, اور شریک کا حصہ کا بقیمت مالک ہوگا, خواہ تنگ دست ہو یا فراہل ہو. تھینک یو سو ویری مچ. بس اگر مدعی نے دوسرے شریک سے بھی باندھی مجھ سے بچہ جنی ہے, پہلے تجھ سے ایک بچہ جان چکی ہے, تو دعویٰ ہے ایک تیری ایک میرا. تھینک یو, آگے پڑھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 150 صفحے ہیں. مشترکہ باندی کے حاملات, اگر باندی 3 یا 4 یا 5 میں مشترک ہو, 5 مردوں نے ایک عورت کو سلیو گرل بنایا اپنا, منڈے کو تیری, ٹیوزڈے کو میری, وینسڈے کو تیری, تھرسڈے کو اس کی, فرائیڈے کو اس کی. یہ رنڈی بازی نہیں ہے تو اور کیا بھائی؟ اس طرح تو آپ کتوں کے ساتھ نہیں کرتے, بلیوں کے ساتھ نہیں کرتے. اس طرح تو آپ کتے بلیوں کے ساتھ نہیں کرتے بھائی. ان کو بھی جب آپ نے بچہ پیدا کرانا ہوتا ہے تو ایک ہی سٹڈ کے پاس لے کے جاتے ہو. یہ فتاوی عالمگیری جو اورنگزیب کو بڑا پسند کرتے ہیں سیکولر ہندوز, یہ ان کے لیے ہے. سب نے ایک ساتھ ہی بچے کا دعویٰ کر دیا. ابھی باندھی 5 بچے, 5 مرد اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں, وہ بچہ وہ ہو گئی, پریگننٹ ہو گئی, سب نے کہا جی بچہ میرا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ کس کا بچہ ہوگا, کس کا ہوگا, اس کو چھوڑتے ہیں. سمجھنے والی بات ہے. 5 بندے, 6 بندے, 4 بندے, 2 شخصوں کی ایک باندھی خریدی, 6 مہینے میں بچہ جنی, تو کس کا ہوگا؟ اس سے پہلے جسے خریدی اس کی, یا ان دونوں میں سے کسی کا؟ 6 مہینے سے کم میں جنی تو کس کا ہوگا؟ میں نہیں لکھا ہوا بھائی, آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. 6 مہینے سے کم میں جنی تو کس کا ہوگا؟ 6 مہینے سے زیادہ میں جنی تو کس کا ہوگا؟ پہلے والے کا یا بعد والے 2 کا؟ 2 شخصوں نے ایک باندھی خریدی, اس نے دونوں کے ملک میں 6 مہینے سے کم میں ایک بچہ جن لیا, بچہ کس کا ہے؟ ایک شخص مر گیا, 2 بیٹے اور باندھی چھوڑ گئی, اس کو حمل ظاہر ہوا. پس ایک بیٹے زید نے کہا حمل ہمارے باپ سے ہے, دوسرے نے کہا نہیں مجھ سے ہے. یہ ہے ایک باندھی 2 شخصوں میں مشترکہ ہے, اس کا ایک بچہ ہے. باپ بیٹے کے درمیان باندھی مشترکہ ہے, باپ بھی اسے ہی چود رہا ہے, بیٹا بھی اسے ہی چود رہا ہے, ایک ہی باندھی ہے. باندھی کسے کہتے ہیں؟ سیکس لیو, ملک الیمین. باپ کی بھی وہی ہے, بیٹے کی بھی وہی ہے. پھر آپ کہتے ہیں مجھے غصہ چڑھتا ہے. اس پہ غصہ نہ چڑھے تو اور کیا ہو؟ ایک قلعہ ہے, اس کو فتح کیا, فتح کر کے وہاں کی بچیاں پکڑ لی, ایک بندے کو دے دی, وہ باپ اور بیٹے نے مل کے خرید لی. منڈے کو باپ کر رہا ہے, ٹیوزڈے کو بیٹا کر رہا.
ارے اسلام تو دس الاؤ کرتا ہے, اسلام تو یہ گندگی الاؤ ہی نہیں کرتا, اسلام تو ریپ الاؤ ہی نہیں کرتا, اسلام تو زنا الاؤ ہی نہیں کرتا. یہ لکھا ہوا ہے بھائی, یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے. میں بول رہا ہوں دکھا کے بول رہا ہوں بھائی, پڑھ رہا ہوں میں تو صرف, میں تو دکھا کے پڑھ رہا ہوں, بول بھی نہیں رہا ہوں. ابن سما نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایسی باندھی سے جو اس کے بیٹے اور اجنبی شخص میں مشترک ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. غیر قابض و قابض کے دو غیر قابضوں کی دعوت نسبت کا بیان. ایک قبضے میں ہے, ایک قبضے میں نہیں ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 150 صفوں کے اوپر یہ بتایا ہوا ہے, میں نے بھی بیچ میں شروع کیا ہے. ملک کے فراش کا مسئلہ, ٹھیک ہے, بیوی اور مرد کے دعویٰ کرنے کے بیان, غیر کی باندھی کے بچے کا حکم, غیر کی کسی دوسرے کی باندھی. پڑھو تو صحیح, آپ لوگوں کو پتہ لگے کیا لکھا ہوا ہے. ولد الزنا جو اس کے حکم میں ہے, اس کی دعوت نسبت کے بیان. اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا, کسی نے کسی عورت سے زنا کیا, اس کا بچہ پیدا ہوا, زانی نے اس کا دعویٰ کیا, نسبت ثابت نہ ہوگا, لیکن عورت سے اس کا نسبت ثابت ہوگا. ملک کی اپنی باندھی کے بچے کے دعوے کے نصاب. یہ حالت کی انڈیا میں, اور وہ بندہ میرے سے کیا کہہ رہا تھا, تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو نہیں نہ ہوا, تو کیوں بول رہا ہے, تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو نہیں نہ ہوا, تو کیوں بول رہا ہے. وہ جو مسئلہ آیا تھا آج سے اس وقت سے 4 گھنٹے پہلے, 3 گھنٹے پہلے, وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اگر تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو نہیں نہ ہوا, تو کیوں رو رہا ہے اس بات میں. اور ایڈم یہ بھائی ان کا argument تھا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسی کی ماں بہن کے ساتھ میں ہوا ہے کوئی زمانے میں, تبھی وہ مسئلہ بنا ہے. لے جی, کون ہے